پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی ایک حافظ قرآن لڑکی کی اسٹوری سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی اور بہت غریب بھی تھی، وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی، لیکن مرنے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کیوں ہوا؟ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک سیرت لڑکی تھی۔ جب لوگوں کو اس کی قبر میں عذاب کے بارے میں معلوم نہ ہوا تو سب نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، جبکہ وہ تو بڑی نیک تھی۔ اس کی ماں نے جو بتایا تو اس کو سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں اور مرد بھی سلائی کرتے وقت ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی یہ اسٹوری بہت سبق آموز ہے اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں قبر میں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، کسی شہر کے دور دراز علاقے میں آمنہ نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آمنہ کی ماں نے آمنہ کو قرآن پاک حفظ کروا دیا تھا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی تھی اور سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا تھا تاکہ آمنہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ آمنہ بہت زیادہ محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ آج بھی کتنی دیر سے اس کے پاس دو عورتیں بیٹھی اس کی منت کر رہی تھیں کہ ہمارے کپڑے سلائی کر دو، لیکن آمنہ نے صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں بار بار آمنہ کی منتیں کرنے لگیں کہ دیکھو آمنہ، انکار نہ کرو، تم بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سی دو، ہم نے بہت مہنگا کپڑا خریدا ہے، کسی ایسے ویسے درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے۔ تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم بہت کم دام میں بہت اچھے کپڑے سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ آمنہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سی سکتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ ٹخنے نظر آئیں گے۔ توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں؟ آمنہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ ہم تم کو 600 روپے سلائی دینے کے بجائے 1000 روپے سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت زیادہ پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ آمنہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کچن کی طرف چلی گئی۔ آمنہ کی امی نے نہایت شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی حافظ قرآن ہے اور پردے دار بھی ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد آمنہ کی ماں نے آمنہ سے کہا، بیٹی تم کیوں آتی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ اگر تم کپڑے سی دیتی تو 4 پیسے آ جاتے۔ آمنہ بولی، اماں میں ایسے بے حیائی کے کپڑے کسی کو سی کر نہیں دے سکتی۔ اتنا بولنے کے بعد وہ وضو کرنے چلی گئی تو آمنہ کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی آمنہ کو اس طرح کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے کہتی تو وہ اسی طرح جواب دیتی تھی، لیکن آمنہ کی ماں کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور آمنہ گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے آمنہ نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر آمنہ کی ماں نے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر آمنہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن آمنہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ آمنہ کی ماں نے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ آمنہ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح آمنہ شادی کے بعد بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا خرچ ابھی بھی مشکل ہوتا۔ آخر آمنہ کو بھی کپڑے سلائی کرنے پڑتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا لیکن اب آمنہ سے کپڑے سلائی کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی۔ آمنہ ماں بننے والی تھی۔ جیسے ہی آمنہ نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تو اس کا شوہر کہنے لگا، افسوس مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ آمنہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کہ اب اس حال میں کیسے کپڑے سلائی کروں گی، مجھے اس حال میں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ آمنہ کا شوہر جبکہ آمنہ کا بہت خیال رکھتا تھا، آمنہ جب کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا، آمنہ کو چائے بنا کر دیتا، کبھی کھانا بھی بنا کر دیتا اور نوکری کی تلاش میں بھی نکلتا۔ لیکن اب اکثر آمنہ کی اپنے شوہر سے لڑائی رہتی، وہ شوہر سے بدتمیزی کرنے لگتی تھی۔ جب آمنہ کا شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کو تانے دیتی کہ کماتے تو ہو نہیں، بس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھا کر اٹھ کر باہر چلا جاتا، جبکہ وہ روز نوکری تلاش کرنے نکلتا تھا، لیکن اس بیچارے کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایسا کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جب آمنہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ آمنہ کا شوہر اور آمنہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
آمنہ کا شوہر تو بیٹی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ ادھر آمنہ کے شوہر کو بیٹی کی خوشی ملی، ادھر آمنہ کے شوہر کو نوکری بھی مل گئی۔ آمنہ کے شوہر کو جہاں نوکری ملی وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، لوگ اس کے پاس مجبوری میں ہی کام کرتے تھے، اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر آمنہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو آمنہ نے پھر سے سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، جو کپڑا بچ جاتا وہ آمنہ کو ہی دے جاتی۔ آمنہ اس بچے ہوئے کپڑے سے اپنی بیٹی کے کپڑے بنا لیتی۔ اس طرح وہ اپنا گزارا کر رہی تھی، کیونکہ آمنہ کے شوہر کی اتنی کمائی نہیں تھی کہ وہ اس میں سے زیادہ خرچ کر سکے۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن آمنہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون نکلا کہ آمنہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ محلے کی تمام عورتیں جمع ہو گئیں۔ آمنہ کا شوہر کام پر تھا، اس کو اطلاع دے دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور اس کا شوہر اضافی کام کر رہا تھا، اس خیال سے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ جب آمنہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو وہ بھاگ کر گھر آ گیا، لیکن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے آمنہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ آمنہ کے شوہر کو آمنہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ ادھر آمنہ کی ماں کا بھی برا حال تھا۔ آمنہ کا شوہر اپنی بیٹی کا سوچ کر بھی بہت پریشان تھا کہ اس کی چھوٹی سی بچی کا کیا بنے گا۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ آمنہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی آمنہ کی نیکی کے گن گاتا پھرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ آمنہ کی ماں اور اس کے شوہر کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھر تدفین کا وقت آیا اور آمنہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آمنہ کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ دفن کے وقت اس کا شوہر قبر میں اترا تو اس دوران اس کی جیب میں سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں۔ وہ چابیاں اس دکان کی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا۔ آمنہ کے شوہر کو چابیاں گرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر آ گیا۔ شام ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ آمنہ کی سلائی مشین سامنے رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا اور چھوٹی نوازی کے تنہا رہ جانے کا دکھ تھا۔ آمنہ کے شوہر نے آمنہ کی ماں کو سمجھایا اور اپنی بچی کو بھی سنبھالا، لیکن اس کی ماں کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ بار بار ہی بولے جا رہی تھی کہ ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آمنہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ آمنہ کا شوہر جس دکان پر کام کرتا تھا وہ اس کے مالک کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ میں 3 دن نوکری پر نہیں آؤں گا، اور دکان کی چابیاں بھی دکان کے مالک کو واپس کرنے جانا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی اپنی جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ چابیاں تو اس نے اپنی جیب میں ہی رکھی تھی۔ آمنہ کی ماں اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان نے اپنی ساس کو بتایا کہ ماں جی میری جیب میں دکان کی چابیاں تھیں، پتہ نہیں مسجد میں گری یا قبرستان میں گر گئی ہیں۔ اسی وقت فرقان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت چابیاں کہیں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ دکان کا مالک بہت غصے والا آدمی تھا۔ اس نے تو فرقان کو چھوڑنا ہی نہ تھا۔ ابھی فرقان سوچ ہی رہا تھا کہ دکاندار کا فون آ گیا کہ صبح دکان میں کام کروانا ہے تو ابھی رات کو ہی چابیاں دے کر جاؤ۔ اتنی بات سن کر فرقان بہت پریشان ہو گیا۔ وہ دکاندار کو یہ نہ بتا سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں چابیاں آپ کو صبح صبح پہنچا دوں گا۔ اب فرقان کو راتوں رات چابیوں کو تلاش کرنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ آمنہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ آمنہ کا شوہر رات کے 12 بجے قبرستان کی طرف جا رہا تھا اور اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے ذرا دور کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے، لیکن اس کو وہ چابیاں لازمی تلاش کرنی تھی۔ وہ ان چابیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کو 12 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ آمنہ کے شوہر فرقان کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پاؤں کی طرف سے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ اس کو تو بس اپنی چابیوں کو تلاش کرنا تھا۔ ابھی اس نے قبر کا تھوڑا حصہ ہی کھودا تھا کہ گورکن وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا
کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کفن چرا رہے ہو اور کفن چوری کرنے آئے ہو؟ آمنہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کی تو گورکن کہنے لگا، ارے تم تو وہی ہو جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ آمنہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ شام کو جب میں اپنی بیوی کو دفنانے آیا تھا تو بیوی کو قبر میں اتارتے وقت میری قیمتی چابیاں قبر میں ہی گر گئی تھیں۔ آپ مہربانی فرما کر میری مدد کر دو۔ یہ سن کر گورکن آمنہ کے شوہر کی مدد کرنے گیا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی تھی۔ گورکن کے ساتھ ملنے سے آمنہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا اور چابیاں ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل گئی تھی۔ جب آمنہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو آمنہ کا شوہر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گورکن نے جلدی جلدی دوبارہ قبر بند کرنا شروع کر دی اور اس نے آمنہ کے شوہر سے پوچھا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں اتنا بھیانک عذاب ہو رہا ہے؟ آمنہ کے شوہر کو تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سب اس کی بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آمنہ تو بہت اچھی اور نیک عورت تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی گواہ تھا، تو اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قبر میں ایسا عذاب ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا کہ میری بیوی کو ایسی کون سی گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ گورکن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہو رہا ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ تم اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر پہنچا تو آمنہ کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فرقان آمنہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا۔ وہ ابھی بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ آمنہ کی ماں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ فرقان نے کہا کہ وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، مگر وہاں جا کر جب میں نے قبر کھولی تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد ساری زندگی میں شاید سکون کا سانس نہ لے سکوں۔ اس کے بعد آمنہ کی اماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، فرقان پہلیاں نہ بجھاؤ، بتاؤ تو صحیح تم کہاں گئے تھے؟ فرقان نے روتے ہوئے بتایا کہ آمنہ کی قبر میں اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ جب آمنہ ایک نیک عورت تھی، قبر میں آمنہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے ہونٹ نظر آئے جو بالکل سیاہ ہو کر لٹک گئے تھے۔ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، پھر گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے جو صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی۔ وہ تو ہر وقت ان ہونٹوں سے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی برائی بھی ان ہونٹوں سے نہیں کی تھی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی۔ آمنہ کی ماں اور اس کا شوہر ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے آمنہ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو آمنہ کی ماں نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ امام صاحب بہت نیک انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری مدد کریں گے۔ فرقان فجر کی نماز کے لیے گیا تو اس نے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں ساری بات امام صاحب کو بتائی۔ یہ جان کر امام صاحب کہنے لگے کہ میں آمنہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو گھر لے آیا اور آمنہ کی ماں سے ملاقات کروائی۔ امام صاحب نے کہا کہ اماں بتاؤ، آمنہ کسی کی غیبت تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو آمنہ کے ہونٹوں سے ہوتا ہو؟ آمنہ کی ماں نے کہا، آمنہ تو سارا دن کپڑے سلائی کرتی تھی، اس کے پاس تو فارغ ٹائم نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی باتیں کرتی بھی۔ پھر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا کہ کیا آمنہ کی کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا یا لیس وغیرہ؟ آمنہ کی ماں کہنے لگی کہ آمنہ تو بچا ہوا کپڑا اور لیس وغیرہ سب واپس کر دیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، بہت سوچ کر بتاؤ کہ کوئی ایسی عادت جو آمنہ ہونٹوں سے کرتی تھی جس کی وجہ سے آمنہ کو ہونٹوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ آمنہ کی ماں کہنے لگی کہ ہاں، آمنہ کی ایک عادت تھی اور اس کی اس عادت سے مجھے بھی بہت زیادہ چڑ تھی کہ آمنہ قینچی کے بجائے ہونٹوں سے دھاگا توڑتی تھی اور باقی بچا ہوا دھاگا چبا لیا کرتی تھی۔ بہت بار میں نے اس کو منع کیا تھا لیکن اس کی عادت پکی ہو گئی تھی جو اس سے چھوٹتی نہ تھی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اسی دھاگے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ لوگ آمنہ کی مغفرت کی دعا بھی کریں اور جن لوگوں کے آمنہ کپڑے سیا کرتی تھی سب کو جمع کر کے آمنہ کی اس عادت کے بارے میں بتا کر ان سے بھی آمنہ کے لیے دعا کروائیں۔
آمنہ کی ماں نے ایسا ہی کیا اور پھر دوسرے دن آمنہ کے شوہر سے کہا کہ اب تم دوبارہ آمنہ کی قبر پر جا کر اپنی چابیاں نکالنے کی کوشش کرو، دیکھوں کہ اب آمنہ کے قبر میں کیا حال ہے۔ فرقان دوسرے دن آمنہ کی قبر پر گیا اور گورکن کی مدد سے آمنہ کی قبر کھولی تو آگ بجھ گئی تھی اور آمنہ کی میت سے خوشبو آ رہی تھی۔ آمنہ کی ماں اور اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آمنہ کی قبر سے عذاب ہٹ گیا تھا جو اس کی ایک چھوٹی سی بری عادت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ اس کی وجہ سے ہم سے بھی ہمارا اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔